السلام علیکم پیارے بچوں، امید کرتی ہوں کہ اب سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو بچوں، آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں ننھے خرگوش کے بارے میں۔ تو بچوں، یہ سبق پڑھنے سے پہلے میں کیا چاہتی ہوں کہ آپ اپنی بک پہ جو مشکل الفاظ جو آپ کی بک پہ دیے گئے ہیں، ہم پہلے ان کے معنی دیکھیں۔ تو بچوں، آپ اپنی اردو کتاب کا پیج نمبر 70 جو ہے وہ کھولیں اور اپنی بک جو ہے وہ سامنے رکھیں اور دیکھیے اوپر جو یہ مشکل الفاظ دیے گئے ہیں، دیکھیے پہلے ہم ان کے معنی لکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا بچوں؟ پہلا کیا ہے؟ ترس آنا، خوراک، ننا، نصیحت، ڈسنا۔ تو بچوں، ان کے کچھ معنی میں نے یہاں پہ لکھے ہیں، یہ دیکھیے مشکل الفاظ۔ ترس آنا ہم کہتے ہیں بچوں رحم آنا، ٹھیک ہے نا؟ خوراک ہوتی ہے غذا، ننا ہوتا ہے چھوٹا، اور نصیحت کسے کہتے ہیں؟ نیک مشورہ۔ اور ڈسنا ہوتا ہے کسی جانور کا ڈسنا یا کسی زہریلے جانور، خاص کر سانپ کا کاٹنا، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈسنا کہتے ہیں۔ تو بچوں، یہ تھے ہمارا لیسن شروع کرنے سے پہلے جو یہاں پہ مشکل الفاظ دیے گئے تھے، یہ ان کے معنی ہیں۔ تو بچوں، اب ہم جب یہ لیسن پڑھیں گے، جب یہ سبق پڑھیں گے، تو اس میں اگر یہ الفاظ ہمیں آتے ہیں، کچھ مشکل الفاظ آتے ہیں، تو ان کے معنی ہمیں آلریڈی پتہ ہی ہوتے ہیں۔ تو ہمیں یہ کیا ہے، یہ جو مشکل الفاظ کے جو معنی ہم نے پہلے پڑھے، تو اس سے ہمیں یہ سبق پڑھنے میں آسانی ہوگی، ٹھیک ہے نا بچوں؟ تو دیکھیے بچوں، ہمارا جو آج کا لیسن ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ ننا خرگوش۔ تو دیکھیے کتنا کیوٹ سا، کتنا بیوٹیفل خرگوش ہے یہ۔ دیکھیے آپ اپنی بک پہ پیج نمبر 70 نکالیے اور دیکھیے یہاں پہ ایک ننا سا خرگوش ہے۔ آپ سب نے دیکھا؟ تو بچوں دیکھو، اگر کسی نے خرگوش نہیں دیکھا ہوگا تو وہ اپنی بک پہ دیکھیں بچوں۔ تو بچوں، آج ہم اسی ننھے خرگوش کے بارے میں پڑھیں گے کہ یہ خرگوش کیا کرتا تھا، کتنا شرارتی تھا، کہاں رہتا تھا، اور کیا کیا شرارتیں کرتا تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو آج ہم کس کے بارے میں پڑھیں گے؟ ہاں، سب بولیے، ننھے خرگوش کے بارے میں۔ شاباش! تو دیکھیے، ننھا خرگوش۔ تو بچوں، کہتے ہیں کہ کسی جنگل میں ایک خرگوش رہتا تھا، تو اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، ایک ننھا سا بچہ تھا۔ ننھا کسے کہتے ہیں؟ چھوٹا۔ یہاں پہ ہم نے دیکھا نا، ننھا مطلب چھوٹا۔ تو کیا کہتے ہیں کہ کسی جنگل میں ایک خرگوش رہتا تھا، اس کا ایک ننھا بچہ تھا، وہ دونوں ایک درخت کے کھوکھلے تنے میں رہتے تھے۔ ننھا خرگوش بڑا شرارتی تھا، وہ ذرا دیر بھی گھر میں نہ ٹکتا تھا۔ خرگوش اسے بہت سمجھاتا، بیٹے گھر سے دور مت جایا کرو، جنگلی جانور تمہیں پکڑ لیں گے۔ ننھے خرگوش پر باپ کی نصیحت کا بہت کم اثر ہوتا تھا۔ تو بچوں، کہتے ہیں کہ اگر بڑے کوئی نصیحت کرے تو ہمیں ان کی نصیحت ماننی چاہیے۔ تو ایسے ہی یہ جو ایک قسم کی کہانی ہے جو خرگوش کے بارے میں لکھی گئی ہے کہ کیسے اس کے باپ نے اسے نصیحت کی تھی کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ تو بچوں، آج ہم اسی خرگوش کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو دیکھو بچوں، کہتے ہیں کہ کسی جنگل میں ایک چھوٹا سا خرگوش رہتا تھا۔ تو وہ کیا کرتا تھا، وہ اپنے جو خرگوش اور جو اس کا ننھا سا بچہ تھا، وہ کیا کرتے تھے، وہ درخت کے ایک کھوکھلے تنے میں رہتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے درخت دیکھا ہے نا، وہ تنا بھی دیکھا ہوا ہوگا، جو وہ کھوکھلا سا تنا ہوتا ہے درخت کا، بہت پرانا پیڑ جو ہوتا ہے، اس کا وہ جو تنا ہے وہ کھوکھلا پڑ گیا ہوتا ہے۔ تو اسی کے اندر خرگوش اور اس کا جو ننھا سا بچہ تھا، جو چھوٹا سا بچہ تھا، وہ اس کے اندر رہتے تھے۔ جو یہ چھوٹا خرگوش جو تھا، یہ ننھا سا خرگوش جو تھا، یہ بہت ہی زیادہ شرارتی تھا۔ وہ ذرا بھی گھر میں نہیں ٹکتا تھا، وہ ذرا دیر بھی گھر میں نہ ٹکتا، کبھی یہاں کبھی یہاں سے دیکھو تو خرگوش غائب، یہاں سے دیکھو تو خرگوش غائب۔ تو خرگوش جو ہے اسے بہت سمجھاتا تھا، بیٹے گھر سے باہر مت جایا کرو۔ کیوں سمجھاتے تھے؟ کیونکہ باہر جنگل میں کیا تھے؟ جنگلی جانور تھے۔ تو اسے یہی کہتے تھے کہ بیٹا آپ گھر سے زیادہ دور مت جایا کرو، باہر جنگلی جانور ہوتے ہیں، وہ تمہیں پکڑ لیں گے۔ لیکن یہ جو ننھا خرگوش تھا، جو یہ چھوٹا سا خرگوش تھا، اس پہ اس کی باپ کی نصیحت، جو یہ اسے نصیحت کرتا تھا، جو اسے نیک مشورہ دیتا تھا، اس کا تھوڑا اثر کم ہی پڑتا تھا۔ کس پہ؟ اس چھوٹے ننھے خرگوش پہ۔ تو ایک بار کیا ہوتا ہے، ایک بار سوکھا پڑ گیا، گھر میں رکھی ہوئی خوراک ختم ہو گئی، خرگوش خوراک کی تلاش میں نکلا۔ ننھے خرگوش کو بڑی بھوک لگی تھی، وہ بھی خوراک کی تلاش میں نکل گیا اور ایک کھیت میں پہنچا، وہاں اسے ایک گاجر ملی۔ اس نے سوچا گھر چل کر آدھی گاجر میں کھاؤں گا اور آدھی باپ کو دوں گا۔ ننھا خرگوش واپس آ رہا تھا، راستے میں ایک دبلی پتلی ہرنی سے سامنا ہو گیا۔ وہ بولی، بھائی میرے بچے کل سے بھوکے ہیں، یہ گاجر مجھے دے دو، میں اپنے بھوکے بچوں کو کھلاؤں گی، وہ تمہیں دعائیں دیں گے۔ تو کیا ہوتا ہے بچوں، کہتے ہیں کہ ایک بار کیا ہو گیا، وہاں پہ سوکھا پڑ گیا، ٹھیک ہے؟
تو جب سوکھا پڑ گیا تو ان کے گھر میں کوئی خوراک ہی نہیں تھی، خوراک بھی ختم، جو غذا انہوں نے رکھی تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ تو اب یہ جو ننھا سا خرگوش جو تھا یہ گھر سے باہر نکلا، تو اس نے کیا سوچا، اس کو تو بھوک بھی لگی تھی بہت زیادہ، تو اس نے کیا سوچا کہ کیوں نہ میں گھر سے باہر نکل کے کچھ کھانے کے لیے ڈھونڈ کے لے آؤں۔ تو اس نے کیا کیا، وہ گھر سے نکلا اور خوراک کی اور اس غذا کی تلاش میں نکلا، اور کیا ہوا، ایک کھیت میں پہنچا، وہاں اس نے کیا دیکھا، وہاں اسے ایک گاجر ملی۔ کیا ملی؟ گاجر۔ کھیت میں جب وہ پہنچا تو اسے گاجر ملی، تو اس نے کیا سوچا، یہ جو گاجر ہے یہ میں گھر لے چلوں گا اور آدھی گاجر اپنے باپ کو دوں گا اور آدھی گاجر خود کو کھاؤں گا۔ جب خرگوش نے وہ گاجر اٹھائی تو اس نے کیا کیا، وہ گاجر لے کے واپس گھر کی طرف چل دیا۔ تو وہ راستے میں چل ہی رہا تھا کہ اسے ایک دبلی پتلی سی ہرنی ملی، ہے نا۔ تو ہرنی سے سامنے، اس ہرنی نے کیا کہا، ارے بھائی آپ ایک کام کرو، یہ جو گاجر آپ کے پاس ہے وہ آپ مجھے دو، تو کیونکہ میرے بچے جو ہیں وہ بھوکے ہیں، یہ گاجر آپ پلیز مجھے دو، میں اپنے ان بھوکے بچوں کو کھلاؤں گی یہ گاجر، کیونکہ وہ بہت بھوک سے تڑپ رہے ہیں، تو میں انہیں یہ گاجر کھلاؤں گی، تو میرے بچے آپ کو کیا دیں گے، دعائیں دیں گے۔ کیا دیں گے؟ دعائیں دیں گے۔ تو پھر اس نے کیا کیا، تو پھر کیا ہوا، دیکھو پھر آگے کیا ہو، یہ دیکھو یہ جو ہرنی ہے تو یہ کیا کہتی ہے خرگوش سے، مجھے گاجر دو۔ یہ خرگوش ہے اور یہ کیا ہے، یہ ہرنی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ دیکھو کتنی پتلی سی ہرنی ہے، ہاں دیکھا۔ تو دیکھو، تو ننھے خرگوش کو ترس آ گیا جب اس ہرنی نے یہ کہا کہ میرے گھر میں میرے بچے ہیں تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کھایا، وہ بھوک سے تڑپ رہے ہیں۔ تو اس خرگوش کو کیا ہوا، اس نے جب اس کی یہ باتیں سنی تو اس کو کیا آیا، ترس آیا۔ تو اس نے کیا سوچا کہ کیوں نہ میں یہ گاجر اس ہرن کو دوں۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے گاجر ہرنی کو دے دی۔ تو اس نے کیا کیا، یہ گاجر اٹھا کے کسے دی، ہرنی کو دی۔ ہرنی اسی وقت سنہرے تاج والی پری بن کر سامنے آ گئی اور بولی، تمہارے دل میں اپنے بھائی بہنوں کے لیے بڑی ہمدردی ہے، میں تم سے بہت خوش ہوں، میں بھی کبھی مشکل وقت میں تمہارے کام آؤں گی۔ تو بچوں، جیسی اس نے اسے گاجر دے دی تو ہرنی جو ہے اس نے اپنا رنگ بدل دیا، تو وہ کیا بن گئی، وہ تاج والی پری بن گئی اور اس کے سامنے آ گئی اور کیا بولی، تمہارے دل میں اپنے بھائی بہنوں کے لیے بڑی ہمدردی ہے، کہ اے خرگوش آپ کے دل میں تو بڑی ہمدردی ہے ان بھائی بہنوں کے لیے، میں آپ سے بہت زیادہ خوش ہوں، تو کبھی بھی مشکل وقت میں تمہارے کام آ سکتی ہوں۔ پری نے ننھے خرگوش کو کچھ میٹھی گاجریں دی اور غائب ہو گئی۔ تو پری نے کیا کی، اس کے پاس کچھ میٹھی گاجریں تھی، وہ کسے دے دی، خرگوش کو دے دی، اور وہاں سے غائب ہو گئی، چلی گئی۔ ننھا خرگوش گاجریں گھر لایا، باپ گھر آ چکا تھا، اس نے ساری بات باپ کو سنائی۔ تو ننھا خرگوش جو ہے، جو اس کو اس تاج والی پری نے جو اسے وہ گاجریں دی تھی، تو وہ لے کے کہاں آیا، گھر آیا۔ تو گھر جب آیا تو اس کا جو باپ تھا اس خرگوش کا، تو وہ بھی گھر آ چکا تھا۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے اپنے باپ سے کیا کہا، باپ کو یہ ساری کہانی سنائی جو اس کے ساتھ راستے میں ہوا تھا۔ تو وہ بڑا خوش ہوا، تو وہ کیا ہوا، وہ اس کا باپ جو ہے وہ یہ بات سن کے بہت خوش ہوا۔ ایک دن خرگوش نے کیا کہا، میں خوراک کی تلاش میں جا رہا ہوں، تم اندر رہنا۔ تو خرگوش نے کیا کہا، اپنے بچے سے کہا کہ میں خوراک کی تلاش میں جا رہا ہوں اور بچے آپ اندر ہی رہنا، ٹھیک ہے، تم اندر رہنا، دروازہ بند رکھنا، اندر رہنا اور دروازہ بالکل بند رکھنا، چاہے کوئی بھی آئے دروازہ ہرگز نہ بولنا۔ جو اس کا باپ تھا اس ننھے خرگوش کا، تو اس نے ایک بار کیا کیا، وہ گھر سے نکلا، کس لیے نکلا، تاکہ وہ کچھ کھانے کے لیے لائے، کچھ غذا، کوئی خوراک لائے کھانے کے لیے۔ تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا، اس ننھے خرگوش سے کہا، بیٹا میں خوراک کی تلاش میں جا رہا ہوں، تو آپ کیا کرنا، آپ دروازہ جو ہے وہ بند رکھنا اور اندر ہی رہنا، چاہے کوئی بھی آئے لیکن دروازہ بالکل بھی نہیں کھولنا۔ خرگوش تو چلا گیا، ننھے خرگوش نے دروازہ بند کر لیا۔ تو جیسے ہی اس کا باپ چلا گیا تو خرگوش نے کیا کیا، اس نے یہ دروازہ بند کر لیا۔ جنگلی جانوروں کو پتہ چلا کہ ننھا خرگوش گھر میں اکیلا ہے، تو وہاں پہ جو جنگلی جانور تھے ان کو کیا پتہ چلا کہ جو خرگوش ہے یہ گھر میں بالکل اکیلا ہے، وہ خوشی سے جھوم اٹھے۔ تو وہ کیا ہو گئے، وہ خوش ہو گئے، جھومنے ناچنے گانے لگے۔ تو کیا بولے خرگوش کو نکال کر مزے سے کھائیں گے، کیا بولا، جو ایک خرگوش کا بچہ ہے اسے ہم اندر سے نکال کے بڑے مزے سے کھائیں گے۔ تو بچوں، آج ہم یہیں تک پڑھتے ہیں، تو انشاءاللہ اس سے آگے کل ہم اگلے ویڈیو لیکچر میں پڑھیں گے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو جو یہ ہم نے ادھوری سی کہانی پڑھی تو اس میں آپ کو بہت زیادہ مزہ بھی آیا ہوگا، ہے نا بچوں؟ تو بچوں ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ کل ہم اس سے آگے پڑھیں گے، تو تب تک سسپینس رہتا ہے، تو اس سے آگے ہم پڑھیں گے۔ تو ہوپ کرتی ہوں کہ آپ بہت زیادہ انجوائے کرو گے کہانی سن کے، ٹھیک ہے بچوں؟ تو تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔